کہ ایسی اولاد، پھر ایسے مومنین جو اپنے مرحوم کو یاد رکھیں، پھر ایسے خاندان والے جو اپنے مرحوم رشتہ دار کو یاد رکھیں، یہ مرنے والے کی مدد کرتے ہیں۔ اور ان کی مدد کس طرح سے ہو سکتی ہے، وہ 3-4 باتیں میں بتا رہا تھا۔ کل نماز شب کا تذکرہ آیا تھا کہ مدد میں سے ایک طریقہ ہے نماز شب۔ مدد میں وہ دوسرا طریقہ جو بہرحال ہمارے معاشرے میں رائج ہے، مستحب کے اعتبار سے، جریدتین یعنی کھجور یا بیری یا انار کے درخت کی 2 لکڑیاں مرنے والے کے کفن میں اس کے ساتھ رکھنا، جس کے بارے میں اصل روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ایک دن مدینے کے قبرستان سے گزر رہے ہیں، ایک قبر کے قریب پہنچ کے رک گئے، پیغمبر کے چہرے پہ غم کے آثار طاری ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا حالت اور کیفیت آپ کی ہو گئی، دوران سفر اس طرح سے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا اس لیے کہ یہ قبر کا مردہ جس کے قریب سے میں گزرا ہوں اس وقت انتہائی عذاب میں مبتلا ہے، اور اس نے مجھے آواز دے کے پکارا اللہ کے رسول میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، آپ میری شفاعت کریں۔ اسے پتا کیسے چلا کہ پیغمبر اس کے قریب سے آئے؟ اور وجوہات کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ اس کی روح کو اتنی اجازت ملی ہو، اور وجوہات کے علاوہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پیغمبر جس علاقے سے گزرتے ہیں اس پورے علاقے کا عذاب معاف ہو جاتا ہے اتنی دیر کے لیے۔ تو قبر کے مردے پہ عذاب رک گیا ہوگا، وہ حیران ہو کے پوچھ رہا ہوگا کہ میرا عذاب کیوں رکا ہے؟ تو جواب ملا ہوگا اس لیے کہ اللہ کے رسول کی سواری جا رہی ہے، شفیع المذنبین جا رہے ہیں، اتنی دیر تک کسی پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ تو اس نے موقع کو غنیمت جانا، پیغمبر اسلام کو آواز دی۔ کتاب وسائل الشیعہ ہماری معتبر ترین کتابوں میں سے ایک کتاب، اس میں جو غسل اور کفن کے مسائل کے دوران شیخ حر عاملی نے جریدتین کے بارے میں روایتیں لکھی ہیں، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام کو پکارا تو پیغمبر رک گئے، پیغمبر کے چہرے پہ غم کے آثار۔ ایک آدمی اپنے کلمے کے حوالے سے مجھے پکار رہا، قریب میں کھجور کا درخت لگا تھا، پیغمبر کے حکم سے ایک صحابی کھجور کے درخت پہ چڑھتے ہیں اور اس کی شاخ توڑ کے لاتے ہیں، پیغمبر اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور پھر اس کی قبر کے اوپر یہ دونوں شاخیں لگا دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سوال کیا گیا اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا عمل انجام دیا؟ کہا کہ جب تک کھجور کی یہ شاخیں سبز رہیں گی اتنے عرصے مرنے والا عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اسی لیے یہ تو پیغمبر نے فرسٹ ٹائم یہ سنت ہمارے سامنے رکھی، اس کے بعد اسلام میں یہ طریقہ آ گیا کہ مرنے والے کے کفن میں، وہ 5ویں امام کی حدیث کہ مرنے والے کے کفن میں 2 تازہ درخت کی تازہ شاخیں مرنے والے کے کفن میں رکھو، جتنی دیر تک یہ تازہ رہتی ہیں اتنی دیر تک مرنے والا عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ان شاخوں کو سوکھتے سوکھتے ڈرائی ہوتے ہوتے کم سے کم 1 دن تو لگے گا، اور اس میں وہ قبر کی پہلی رات گزر جائے گی جو موسٹ امپورٹنٹ رات ہوا کرتی ہے، اسی میں تو سارا ڈیسیشن ہونے والا ہے کہ قیامت تک یہ مردہ کس حالت میں رہے گا۔ تو اگر یہ کھجور یا بیر یا انار کے درخت کی 2 تازہ شاخیں پہلی رات مرنے والے کو بچا کے لے گئیں تو بعد میں بھی اس کے لیے آسانی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، مگر یہ چیز بہرحال ہمارے یہاں کامن پریکٹس میں ہے، اس لیے اس سے زیادہ اس کی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز جو مرنے والے کی مدد کی جا سکتی ہے یہ وہ چیز ہے جس کا تذکرہ 8 یا 9 رمضان کو ہو گیا تھا، اس لیے فقط اشارہ کروں کہ اگر 40 مومنین مرنے والے کے حق میں گواہی دیں کہ ہم نے اس کو بہتر پایا، اچھا پایا، با ایمان پایا، تو اس کی وجہ سے ان 40 مومنین کی وٹنس کی وجہ سے مرنے والے کے عذاب میں کمی آ سکتی ہے، اس کا عذاب معاف ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مستحبات میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنا وصیت نامہ تیار کر کے رکھے، انسان اپنی زندگی میں اپنا کفن تیار کر کے رکھے، اور انسان اپنی زندگی میں اپنا شہادت نامہ تیار کر کے رکھے۔ سید نعمت اللہ جزائری علامہ مجلسی کے انتہائی قریب شاگردوں میں سے ایک، علامہ مجلسی جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں، عظیم شخصیت ہے علامہ مجلسی کی، جن کے بارے میں ایک دشمن اہل بیت جل بھن کر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس دین آل محمد کو اگر دین مجلسی کہا جائے یعنی ریلیجن آف مجلسی تو کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ معصومین کی تو ساری حدیثیں ہم نے اپنی حد تک چھپا دی تھی، ختم کر دی تھی، یہ مجلسی نے ان ساری حدیثوں کو دوبارہ لائف عطا کی ہے، اس کی وجہ سے یہ حدیثیں بچی ہیں۔ بڑا بلند مقام ہے علامہ مجلسی کا، مگر ان کا طریقہ یہ اتنا زبردست عالم کہ اپنا شہادت نامہ زندگی میں تیار کر کے رکھوایا ہے۔
صاحبان ایمان سے گزارش کرتے ہیں کہ تم میرے شہادت نامے پہ گواہی دے کے جاؤ، اور مومنین لکھتے ہیں کہ لا ریب فی ایمان ہی، اور روایتوں میں مسلسل آیا کہ اس کے علاوہ بھی ہر مرنے والا جس کے حق میں 40 مومنین گواہی دے دیں اس کی بخشش اور نجات کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ میں ضمنی طور پر ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دوسری تیسری مجلس کے بعد ایک مجلس ایسی آتی ہے جس میں مسئلے فقہ کے مسئلے زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ اس کے بغیر بات کلیئر نہیں ہوتی۔ تو یہ جو گواہی یا ویٹنس ہم کو دینا ہے مرنے والے کے لیے، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ زندگی میں اپنا شہادت نامہ تیار کر کے رکھو، پھر دوسری چیز وہی کہ اسلام نے نماز جنازہ میں خود ایک ویٹنس کو ڈال دیا۔ اگر 40 مومنین صحیح طریقے سے نماز جنازہ پڑھ لیں تو یہ بھی مرنے والے کے لیے گواہی بن سکتی ہے، جس میں ان کے ذہن میں کنسپٹ ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، مرنے والے کے حق میں کیا گواہی دے رہے ہیں۔ البتہ یہاں پہ ہمیں انڈیا اور پاکستان میں ایک ایسا گروہ مومنین کا ملتا جو بہت پریشان ہو جاتا، بلکہ ایسے لوگ ہیں انڈیا اور پاکستان میں جو نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں، بعض لوگوں کے شہادت نامے میں سائن کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی تو داڑھی منڈواتا تھا، ہم کیسے لکھ دیں؟ یہ آدمی تو بے نمازی تھا، ہم کیسے لکھ دیں؟ یہ آدمی تو روزہ نہیں رکھتا تھا، ہم کیسے لکھ دیں؟ یا نماز جنازہ میں خصوصیت کے ساتھ پاکستان میں ایک بہت بڑا گروپ پیدا ہو گیا، وہ جو نماز جنازہ کی آخری دعا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا، پروردگارا ہمیں اس مرنے والے کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں پتا ہے۔ تو لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں کہ بھائی نماز جنازہ پڑھیں گے تو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ ہم اس کو خیر پر جانتے ہیں، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ خیر پر نہیں، وہ بے نمازی، وہ داڑھی منڈا، وہ گناہگار ہے، وہ رزق حرام لینے والا۔ ہم شہادت نامے پہ دستخط نہیں کریں گے، ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اور ایک باقاعدہ مسئلہ بنایا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ بے نمازی کی نماز جنازہ جائز نہیں، سوسائیڈ کرنے والے کی نماز جنازہ جائز نہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دن اشارہ کیا تھا کہ ہر وہ شخص جو مومن مرتا، یعنی 12 امامی شیعہ مرتا، چاہے وہ بے نمازی ہو، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ جواری ہو، چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ رزق حرام کھانے والا ہو، چاہے وہ سوسائڈ کرنے والا ہو، نماز جنازہ واجب کفائی، نماز جنازہ معاشرے کو پڑھنا پڑے گی۔ نماز جنازہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو، وہ تو نہیں، سارا معاشرہ گناہگار ہو جائے گا اگر اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، اس لیے کہ 12 امامی شیعہ کی نماز جنازہ مسئلہ تو مسلمان تک کا ہے، لیکن میں فقط اس لیے کہ مجمع جو ہے اس کے اعتبار سے بات کروں کہ واجب کفائی میں سے ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو۔ بلکہ کسی نے تو کہہ دیا تھا کہ بے نمازی تو اور زیادہ محتاج ہے کہ اس کے حق میں دعا کی جائے، شرابی تو اور زیادہ محتاج ہے کہ اس کے حق میں دعائے خیر کی جائے۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ۔ تو نماز جنازہ تو ہر ایک کی پڑھنا، مگر لوگ آ کر کہتے ہیں کہ مولانا یہ ہم نماز جنازہ میں گواہی کیسے دیں کہ وہ خیر پر ہے؟ ہم گواہی کیسے دیں شہادت نامے میں کہ وہ خیر پر ہے؟ شہادت نامے میں داڑھی کی گواہی نہیں دی جاتی، شہادت نامے میں نماز کی گواہی نہیں دی جاتی، شہادت نامے میں رزق حلال و حرام کی گواہی نہیں دی جاتی، شہادت نامے میں بھی خیر کی گواہی دی جاتی ہے۔ تو اتفاق یہ کہ ایک کتاب میں مجھے یہی سوال مل گیا راوی کا، کہ راوی جا کر سوال کرتا ہے ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ کتاب المواعظ العددیہ، اس میں ایک روایت آتی 40 کی عدد کے سلسلے میں کہ راوی سوال کرتا ہے کہ مولا ہم کیسے گواہی دیں کیسے آدمی کے بارے میں جس کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ وہ بے نمازی، ہم کیسے نماز جنازہ پڑھ کے کہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا؟ اس جملے کا مطلب پھر ذہن میں رکھیے، پروردگارا ہمیں معلوم ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ خیر پر تھا، کیسے گواہی دے گناہگار کے بارے میں؟ تو معصوم نے اس کا جواب دیا، اور یہی جواب مراجع نے دیا، یعنی جب پوچھا گیا تو انہوں نے معصوم کی یہی حدیث کوٹ کی۔ معصوم نے کہا اس خیر سے تم کیا سمجھ رہے ہو؟ خیر کا مقصد ہے محبت اہل بیت اور عقیدہ امامت، تو یقیناً یہ گواہی تو دینا ہے، اس لیے کہ جو آدمی مومن نہیں، 12 امامی شیعہ نہیں، اس کی نماز جنازہ میں یہ دعا ہوتی ہی نہیں، وہ اس سے پہلے کی دعا پہ جنازہ مکمل ہو جاتا۔ یہ ہمارے یہاں 5 تکبیریں، باقی تو 4 تکبیروں پہ نماز ختم ہو جاتی، یہ چوتھی دعا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ تو ہم یہ نماز اور روزے کی گواہی نہیں دے رہے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، پروردگارا ہم اس کے خیر کی گواہی دے رہے ہیں، اور خیر کا مقصد کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ بہرحال امامت کو مانتا تھا، محبت اہل بیت کا اقرار کیا کرتا تھا۔
یہ شہادت نامے کا مسئلہ ہوا۔ اس کے بعد پھر وہ مشہور چیز جو ہمارے معاشرے میں الحمدللہ رائج ہو گئی کہ مرنے والے کی جو ایک بہترین مدد ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے لیے نماز وحشت پڑھنا۔ نماز وحشت جو بہرحال کافی عرصے تک ذہنوں سے دور رہی، لیکن اب ہمارے معاشرے میں اس کا رواج ہو گیا۔ اور وہ جو تیسری چیز میں نے بتائی کہ 40 مومنین کا گواہی دینا مرنے والے کے حق میں مفید ہے۔ حضرت داؤد کی وہ حدیث اشارہ کر دوں، عابد کا انتقال ہوا، نماز نہیں پڑھی، پروردگار نے سرزنش کی، تنبیہ کی کہ کیوں نہیں گئے نماز جنازہ میں، اور پھر بتایا کہ 40 لوگوں کی گواہی کی وجہ سے وہ بخشا جا چکا۔ تو اس تیسرے اصول کو علماء نے چوتھے اصول کے ساتھ ملایا۔ چوتھا اصول کیا ہے؟ یعنی چوتھی مدد کیا؟ وہ فورتھ ہیلپ جو ہم مرنے والے کی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے لیے نماز وحشت پڑھیں۔ جو معصوم کی حدیث ہے کہ مرنے والا اپنی قبر میں پہلی رات سب سے زیادہ ان ایزی ہوتا ہے، سب سے زیادہ بے چین ہوتا ہے، سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ میں تو اس مرنے والے کا تصور بعد میں کرتا ہوں۔ اکثر ایسے لوگوں سے مجھے ملنے کا موقع ملا کہ جو لوگ بہت زیادہ ٹریولنگ نہیں کرتے، کم آتے جاتے ہیں، وہ اگر کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی لے جا کے رکھا جائے تو پہلی رات کو بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں، میرے سامنے وہ لوگ ہیں جو فریکوینٹ ٹریولنگ کرتے ہیں، اس لیے ان کو تو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، لیکن خود آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سفر کم کیا کرتے ہیں، جب کبھی ان کا گھر چینج ہوتا، وہ سفر میں کہیں جاتے ہیں، پہلی رات کو نیند نہیں آتی، اے سی چل رہا ہے، نرم اور آرام دہ بستر لگا ہوا ہے، کمرے میں ہر فیسلٹی موجود ہے، عالیشان کمرہ ہے، بہترین کارپیٹ ہے، مگر پہلی رات ہے تو نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ قبر کا سفر کہ جس میں تو ہر آدمی فرسٹ ٹائم ٹریول کرتا ہے، قبر کے اندر تو کوئی فریکوینٹ ٹریولر ہو ہی نہیں سکتا ہے، اب پہلی رات وہاں پہ جا رہے ہیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلی رات کے بعد آدمی وہاں کتنا گھبرایا ہوا اور پریشان ہوگا۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ اس وقت مرنے والا انتہائی وحشت کے عالم میں ہوتا ہے۔ اگر اس کے زندہ رشتہ دار اس رات کو اس کے لیے 2 رکعت نماز وحشت بھجوائے تو قبر کی پہلی رات اس کے لیے بڑے آرام سے گزرے گی۔ اور جیسا میں نے بار بار کہا کہ جس کے لیے قبر کی پہلی رات اچھی ہو گئی پھر اس کے بعد آگے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر قبر کی زندگی کا تعلق وہ پہلی رات پہ ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی پہلی رات قبر میں کیسے گزرتی ہے۔ تو اب نماز وحشت، اور پھر اگر 40 نماز وحشت پہنچائی جا سکیں تو کیا کہنا، اس میں دونوں باتیں جمع ہو رہی ہیں۔ 40 آدمی گواہی بھی دے رہے اس کے حق میں، 40 دعائیں بھی نکل رہی ہیں اس کے حق میں، اور نماز وحشت بھی ہو رہی ہے۔ یہاں تک بعض مراجع نے لکھا ہے کہ اگر 40 آدمی نہیں ملتے نماز وحشت کے لیے تو 10 آدمی مل جائیں، سب 4 نماز وحشت پڑھ لیں۔ اگر 10 بھی نہیں ملتے، 5 مل جائیں تو یہ سب 5 آدمی مل کے نماز وحشت پڑھ لیں، 40 کا فگر مکمل کر لیں، 8 نماز وحشت پڑھ کر۔ 5 بھی نہیں ملتے، 1 آدمی ملتا ہے مرنے والے کا ہمدرد، خیر خواہ، اس کا سنسیئر دوست، یہ 1 آدمی 40 نماز وحشت پڑھ لے تاکہ 40 کا فگر مکمل ہو جائے، البتہ بے قصد ورود نہیں بلکہ ان 2 اصولوں کو ملاتے ہوئے۔ اور یہاں پر میرے سامنے شیخ عباس قمی کی وہ روایت آ گئی جو شیخ عباس قمی اپنے استاد مرزا حسین نوری کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں۔ مرزا حسین نوری مجلسی ثانی کہلاتے ہیں، سیکنڈ مجلسی۔ مرزا حسین نوری نے اپنی کتاب جنت الماوا میں اپنے استاد ملا فتح علی سلطان آبادی کی اس روایت کو کوٹ کیا۔ اب یہ 3 شخصیتیں جن میں ہم تک روایت پہنچی، شیخ عباس جن کی مفاتیح الجناح ہر اعمال کی رات میں آپ کے ہاتھ میں ہوتی، وہ اپنے استاد محترم سے اور ان کے استاد اپنے استاد سے نقل کر رہے ہیں، ملا فتح علی سلطان آبادی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری ایک عادت تھی، یہ میری ہیبٹ تھی کہ جب کبھی مجھے کسی مومن کے انتقال کی اطلاع ملتی تھی میں 2 رکعت نماز وحشت اس کے لیے پڑھ لیا کرتا تھا، دوستی ہو یا نہ ہو، رشتہ داری ہو نہ ہو، جان پہچان ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ، اس پر ساری دنیاوی رشتہ داریاں قربان، اس پہ ساری دوستیاں قربان، اس پہ سارے کانٹیکٹس قربان۔ ایمان کا رشتہ ہے تو ٹھیک ہے، جہاں اطلاع ملی کہ کسی مومن کا انتقال ہوا اور میں نے اس کے لیے 2 رکعت نماز وحشت پڑھی۔ ایک دن میں بازار سے جا رہا تھا، ایک نوجوان نے میرا راستہ روکا اور کہا کہ کیا آپ ہی ملا فتح علی سلطان آبادی؟ میں نے کہا کہ ہاں، بتاؤ تمہیں کیا کام ہے؟ جواب دیا کہ میں آپ کی تلاش میں تھا، مجھے لوگوں نے آپ کا نام بتایا تھا، میں ڈھونڈتا ہوا آ رہا تھا، بازار والوں نے بتایا کہ یہ آپ ہی۔ پوچھا ملا فتح علی نے کہ کام کیا ہے یہ تو بتاؤ، تو جواب دیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کون سا خاص عمل کیا کرتے ہیں؟ ملا فتح علی ایک مرتبہ حیران ہوئے
میں تو پتہ نہیں کتنی دعائیں اور کتنے وظیفے پڑھتا ہوں، اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ کون سا عمل تم پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ چند دن پہلے اسی شہر میں میرے بابا کا انتقال ہوا تھا، اور اب دیکھیے یہ نوجوان ایسا جو ملا فتح علی کو نہیں پہچانتا، چھوٹا سا شہر، اس کا اتنا بڑا عالم، اور یہ نوجوان نہیں جانتا، یعنی دوسرے الفاظ میں اس کی فیملی مذہب سے بہت دور ہے۔ تو اس کا والد بھی، اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا، ایک جیسا عام سا مومن ہوا کرتا۔ تو وہ کہہ رہا کہ میرے والد کا انتقال ہوا، ہم بڑے پریشان کہ پتہ نہیں ہمارے والد پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ چند ہی دنوں کے بعد میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا حالت ہے آپ کی؟ ہم تو بہت پریشان ہیں، اس لیے کہ رزق کے معاملے میں بھی لاپرواہ، اس لیے کہ عبادتوں کے معاملے میں بھی لاپرواہ۔ البتہ ایسے مومنین تو بہت کم گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں کہ جن کے یہاں واجبات کا خانہ بالکل ہی خالی رہا کرتا۔ بہرحال یہ لاپرواہ تھا، بہت ہی ایزی لیتا تھا، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی صحیح کبھی غلط۔ تو والد سے پوچھا کہ آپ کی کیا حالت؟ کہا بیٹا میں تو بڑی پریشانی میں گھر گیا تھا، چاروں طرف سے بلاؤں نے مجھ پر ہجوم کر دیا تھا، عذاب خدا مجھے اپنے گھیرے میں لینے کے لیے آ رہا تھا، اور چاروں طرف سے عذاب آ رہا، ہر طرف سے عذاب بڑھ رہا ہے، آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھیے عذاب کا آنا تو بات کا مرحلہ، عذاب انسان کو ٹچ کرے یہ تو بات کا اسٹیج، خالی عذاب آ رہا، مگر بیٹا عین وقت پر مجھے پتا چلا کہ یہ سارا عذاب ہٹا دیا گیا، سارے عذاب کو دور کر دیا گیا۔ میں حیران ہو گیا، فرشتوں یہ عذاب آ کے کیوں جا رہا؟ کہا اس لیے کہ ملا فتح علی سلطان آبادی نے تمہاری مدد کر دی ہے۔ میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹا بس یہ مجھے قبر میں پتا چلا پھر تو میں بڑے آرام کے ساتھ ہوں۔ اب بیٹا کہہ رہا کہ میں آپ کی تلاش میں نکلا اے ملا فتح علی کہ آپ نے میری باپ کی کیا ہیلپ کی ہے، کیا مدد کی ہے۔ ملا فتح علی کہتے ہیں کس دن کی بات ہے؟ تمہارے والد کا انتقال کب ہوا؟ پتا چلا کہ مثلاً پچھلے جمعے کو۔ کہا کہ ہاں بیٹا پچھلے جمعے کو مجھے کسی نے اطلاع دے دی کہ شہر کے فلاں محلے میں ایک مومن کا انتقال ہوا۔ اپنی ہیبٹ کے مطابق مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ ایک مومن مرا۔ میں نے تمہارے باپ کے لیے اسی رات کو 2 رکعت نماز وحشت پڑھی تھی، اور یہی نماز وحشت کام آئی تمہارے باپ کے۔ تو یہ شیخ عباس قمی خود تحریر فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم نے مجھ کو یہ بتایا، اور پھر اس حدیث کا ریفرنس دیا جو کئی کتابوں میں ہے، کئی کتابوں میں ہے۔ ملا کاظم طباطبائی العروۃ الوثقی رسالہ عملیہ میں یہ روایت نقل فرما رہے ہیں۔ رسالہ عملیہ میں انتہائی معتبر روایت آتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب کبھی تمہارے کسی مردے کا انتقال ہو تو اس کے لیے ہدیہ بھیجا کرو۔ البتہ یہ روایت کمپلیٹ ہے، نماز وحشت کی روایت انکمپلیٹ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے۔ کمپلیٹ روایت یہ کہ جسے ملا کاظم طباطبائی نے العروۃ الوثقی میں نقل کیا۔ العروۃ الوثقی کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک جتنے مراجع گزرے سب نے اس کتاب کے استناد کو تسلیم کیا، جہاں جہاں اختلاف ہے وہاں اپنا فتویٰ شامل کیا، ورنہ اس روایت کے اوپر، اس روایت پر آغائے حسین بروجردی بھی تصدیق فرما رہے ہیں، آغائے محسن الحکیم طباطبائی بھی تصدیق فرما رہے ہیں، آغائے ابوالقاسم خوئی بھی تصدیق فرما رہے ہیں، رہبر انقلاب بھی تصدیق فرما رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جس رات کو تمہارے مردے اپنی قبر میں جائیں تو ان کے لیے ہدیہ بھیجو، ان کے لیے چراغ بھیجو۔ اللہ کے رسول مردے کو کیا ہدیہ بھیجا جائے؟ ایک تو کل والی روایت تھی شب جمعہ، ایک ہے نہیں اسپیشلی فرسٹ جو پہلی رات ہوتی ہے، فرسٹ نائٹ، پیغمبر نے کہا سنو کہ جب تم میں سے کوئی آدمی 2 رکعت نماز وحشت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا، اور بعد ختم نماز مرنے والے کے لیے دعا کہ اللہم وابعث ثوابہا الی قبر فلان، یا اردو میں خداوندہ اس کا ثواب فلانے کی قبر میں بھیج، تو پروردگار عالم 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کے تشت میں، نور کی ٹرے میں مرنے والے کے لیے جنتی لباس لے کے جائیں۔ 70,000 فرشتے اس مرنے والے کے لیے نور کی اس ٹرے کے اندر یہ 70,000 جنتی حلے لے کے اس طرح جاتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے مرنے والے کی قبر کو ایکسپینڈ بھی کر دیا جاتا ہے، اس میں جنت کی روشنی بھی لگا دی جاتی ہے، اسے جنتی لباس بھی پہنا دیا جاتا ہے۔ روایت کا یہ حصہ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ انکمپلیٹ روایت ہے۔ اب اس میں پہلے ایک جملہ اور ہے جو میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا۔ اصل حدیث کیا ہے کہ پیغمبر نے جب یہ پوچھا پیغمبر سے کہ کیا ہدیہ بھیجیں، تو پہلا جملہ پیغمبر کا یہ کہ اپنے مرنے والے کے لیے صدقہ کرو، جب صدقہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ پھر راوی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول اگر صدقے کی گنجائش نہ ہو؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام میں ساری فیسلٹیز مالدار اور پیسے والوں کو ہیں، اگر صدقے کی گنجائش نہ ہو پھر پیغمبر نے کہا کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ چنانچہ ان 2 روایتوں کو نقل کرنے کے بعد آغائے ابوالقاسم خوئی
تحریر فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ مرنے، اس روایت میں چونکہ دو باتیں آئیں کہ مرنے والے کو جب دفن کیا جائے تو اس رات ان دونوں باتوں پہ عمل کیا جائے، نماز وحشت تو پڑھی جائے مگر ساتھ ساتھ مرنے والے کے لیے صدقہ بھی دیا جائے تاکہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں اور ڈبل ہیلپ مل جائے مرنے والے کی۔ تو مرنے والے کے لیے صدقہ دینا یہ پانچویں چیز ہو گئی۔ تیسری چیز 40 آدمی گواہی دیں، چوتھی چیز نماز وحشت پڑھی جائے، اور پانچویں چیز یہ کہ صدقہ ضرور دیا جائے۔ بلکہ اسی روایت پر آیت اللہ نجفی مرعشی نے یہ تحریر فرمایا کہ بلکہ صدقہ پہلے دینا ہے، نماز وحشت بعد میں پڑھنا ہے، کیونکہ پیغمبر کی ترتیب یہی ہے کہ پہلا سوال پیغمبر کہہ رہے ہیں ہدیہ دو، اللہ کے رسول کیسے دیں؟ کہا صدقہ دو، اگر صدقہ نہ ہو تو نماز وحشت پڑھو۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں پر برابر سے عمل کیا جائے۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مرنے والا مرتا، لوگوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے، بڑا صدمہ ہوتا ہے، کھانا نہیں کھاتے رشتہ دار، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس کی بیوی دیوار سے سر ٹکرا کے اپنے آپ کو زخمی کر لیتی ہے، مگر کچھ مرنے والے کا بھی خیال کریں، اور مرنے والے کا خیال اگر کر رہے ہیں تو یہی چیزیں ہیں کہ اسی رات کو صدقہ دیں۔ ایک دن کے بعد آپ دیں گے فائدہ ملے گا، مگر وہ فائدہ تو نہیں مل سکتا کہ جو فرسٹ نائٹ تقاضا کر رہی۔ مرنے والے کے لیے نماز وحشت پڑھی جائے، مرنے والے کے واجبات اور مرنے والے کے خمس و زکوٰۃ کے مسئلے کو طے کیا جائے، تو مرنے والے کے وارثوں کو بڑا غم ہوتا ہے مرنے والے کا، کیسا ہی ہو مرنے والا، حتیٰ یہ کہ اولاد کے حق میں ظالم ہی کیوں نہ ہو، بہرحال ایک رشتہ تو ہے، ایک محبت تو ہے، احساس تو ہوتا کہ ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ رہا، غم و علم تو ہر ایک کو ہوتا، مگر صرف اپنا خیال نہ کریں بلکہ مرنے والے کا بھی خیال کریں، اور مرنے والے کی جتنی مدد، جتنی ہیلپ پاسبل ہے وہ اس پہلی رات سے شروع کر دی جائے، تاکہ اس رات سے قیامت تک پھر مرنے والے کے پرابلمز یا بالکل ختم ہو جائیں یا منیمم سے منیمم رہ جائیں۔